कम से कम यार भाई अगर असती गवर्नमेंट है असी तो आदियाँ नहीं वरे अगर वो आदन के असी हाँ तो फिर असता कम करा ले वो तो आपा भी कॉल देने लगे कुर्सियाँ असते नून आने वाले आदन की भैया संग मतलब कुर्सी रहना दे तो पीटीआई आदे कैसा असी गरीब लोग ऐसा कोई नहीं पूछता شهر ناپرسان دے دلتا زمان اوسوکتا پوسو منہ کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام. میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل بانڈی شنگلی کے مرکزی مقام بانڈی بازار ہے. اس وقت میں وہاں پر موجود ہوں اور ہمارے ساتھ علاقے کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں. اگی شنگلی بانڈی روڈ، یہ روڈ جو ہے یہ پنجا گلی جاتا ہے، ترغر جاتا ہے، یہ بین الاضلاعی شاہراہ ہے، لیکن اس کی حالت زار کافی خراب ہے. جگہ جگہ کھڈے ہیں اور ٹرانسپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علاقے کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس یونین کونسل کے اور کیا مسائل ہیں سب کے حوالے سے یہ علاقے کے لوگ موجود ہیں، یہ اپنی بات رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ جو روڈ ہے شنگلی بانڈی کا یہ تو بہت خراب ہے، کھڈے بن چکے ہیں، بہت بڑی تکلیف ہے عوام کو. اس لیے ہمارا جو ایم پی اے صاحب ہے اس سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس روڈ پر جو فنڈ ہے وہ کام شروع کروائے. گٹے ټرکونه پی چلیږي د هغې د وجه نه ټول روډونه یې مات کړي دي لاله او بل دلته شهر ناپرسان دی دلته زمونږ اوسوکتا پوسو منه کوي. مخکې چې کوم دی یو ټیکهدار نواب صاحب راولېږه د شنګلۍ کې چې کوم دی زما یعنی 2 فرلانګه ځای هغو سیمټ کړه او بیا د دې ځای نه چې کوم دی خپل سامان او اسباب یې واخیستل لاړه هغه ورځ دا ورځ واپس نه دي راغلي. دغه شانته چې کوم دی بھائی منګه و چې د علاقې زمونږ څوک مشر شته دی نه داسې قابل مشر شته دی. ستاسو ایم پی ایچ ته منیج ته هغو ته څه مطالبه نو ایم کوئ؟ پی ایم منیج سره چې کوم دی زمونږ ملاقات څوک نه کوي او چې د دې ځای نه ته ټلیفون کوو نو ټلیفون ته و چې کوم زمونږ ټلیفون نه اوچتوي نو زمونږ خو څوک د نه ایم پی ای خو وګی کې پاتې کېږي، هغه خو زه معلوم دی پته ده په ډیران کې مطالبه څه پاتې کوئ؟ کېږي. هر څه درته غازي صاحب- پته ده. غازي صاحب مطالبه ته دغه کوو چې بھائی زمونږ د مطلب دا دی چې سړک دې زمونږ جوړ شي. پروا گل یہ ہے کہ اسی کو سمجھو اس علاقے دے غریب طبقہ ہے اور اسی کوئی بھی نہیں سنتا. مطلب 15 سال ہو گئے اسی اس علاقے دے وچ سن دیں جی گل کرو. نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا. یہ تسی اج پہلی دفعہ بانڈی پہ آ گئے ہو، کوئی نہیں سنتا. اسی ووٹ کہن کے جلدے رہنے کار جل کے سے جلدے. پہلے نو ابزادہ صلاح الدین آسا وہ بھی اسی طرح کرتا سا. میں بالکل کلیئر گل کرتا یہ بھی جل کے اتنے سے گئے. مطلب 15 سال ہو گئے نا سے روڈ تو تھی آئے ہو اگا بھی جل کے دیکھ کے نو تو گھر تک جلو دیکھو روڈا دے کیا حال ہے. روڈ اس طرح ہونے کڑیاں دا سکول ہے سکول نہیں، 5ویں تک ہائی سکول نہیں، بالکل مطلب 5ویں تک بڑی مشکل نال پڑھانے یعنی پراپر بانڈی شنگلی بھی نہ مڈل سکول ہے نہ ہائی سکول ہے. کوئی نہیں کڑیاں دا. اسی بچیوں کو تھا کھڑا پڑھانا واسطے اسی غریب لوگ ہیں، اسی اوگی تو نہیں کھڑا رکھتے. آنا جلنا دا کرایہ ڈیلی دا سمجھے وہ تو اسی افورڈ ہی نہیں کر رکھتے. تو کم سے کم یار بھائی اگر اسی گورنمنٹ ہے اسی تو آدیاں نہیں ورے اگر وہ آدن کے اسی ہاں تو پھر استا کم کرا لیں. اسی روڈا دا مین اور کڑیاں دا میڈل سکول بانڈی بچ ٹھیک یہ چاہیے. دعا یہ ہے کہ الیکشن کے دوران جس طرح ہمارے پرو آئے کہ بجنے میں آن کے انہیں روڈی سوٹی اور الیکشن اگلے دن الیکشن کرا لیا کہ روڈ ہاں جی تعمیر نو مرمت کر دیا. مرمت کر دیا سمجھیا. وہ اس کو بعد الیکشن گزریا اگلے دیہڑے اتوں راتوں رات وٹ کے کہنے کے کچرے ٹھیک ہے کس کھڑے وہ ٹھیک ہے صحیح. تو سب کو بھی پتہ ہے مگ بھی پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ غریب اسی ڈر نال بولنا آتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گئی سی. نہ کولنا دی گل تے نہیں اپنے ایم پی اے کو میں نے کو حکومت کو مطالبہ ہے نہیں ایم پی اے اور ایم این اے ہے ہی نہ ووٹ کہنے کے گشرن کچھ آج دن تک آئے دوبارہ کسی ایک کو لو پوچھ کے نو آج دن تک الیکشن جدوں ختم ہویا اس کو بعد دوبارہ آئے وہ تو آپا بھی کول دن لگے دی کرسیاں آستے نون آنے والے آدن کی بھیا سنگ مطلب کرسی رہنا دے تو پی ٹی آئی آدھے کیسا اسی غریب لوگ ایسا کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی کوٹ کیسا سے دیتا ہے عوام سنگ منتخب کیتا ہے ووٹ دیتا ہے کیسا سے دیتا ہے تو سن کولنا سے دیتا ہے یا کما سے دیتا ہے. اساں کم چاہیے اساں تو سیٹا ضرورت نہیں سیٹ تو سی کنو اساں کم چاہیے. اساں کو سکول روڈ سمجھیا یہ چیزاں اسپتال ہے اس پہ ڈاکٹر ریڈی دوائیاں وہ تو ملا جی دینا لگے گا. نہ ایم پی اے پوچھتے نہ حکومت دوائیاں دین دی بھی ہے
یہ تو انہوں کو پتہ اسی دیندی ہے کہ نہیں دیندی. مین مسئلہ تو یہ ہے نا سرکاری اسپتال ہے بنے کہ سستے ہے پھر اگر نہیں دیندی تو پھر وہ تنخواہ کی کرن. جس طرح کو ہمارا MPA صاحب کہتا ہے کہ مطلب ہے میرے دشمن سب سے زیادہ میرے دشمن اس علاقے کے مسائل ہی ہیں. تو مسائل ہمارے پاس بہت سے ہیں لیکن چیدہ مسائل ہمارے یہ ہمارے روڈ کا مسئلہ ہے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ روڈ جو ہے یہ ابھی مطلب ہے عام ٹریفک یا چلنے کے قابل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا سکیورٹی کا مسئلہ ہے. کل شام میں آیا ہوں گاڑی لے کر تو مجھے گھر سے فون آیا کہ آپ جلدی آ جائیں, اس اندھیرے میں اس روڈ پہ آنے کا مطلب ہے کوئی طریقہ نہیں ہے نا. کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہ مطلب ہے کچھ چیک پوائنٹ بنو, پولیس چوکی بنے. پہلے تو میرا خیال ہے شنگلی بانڈی میں کسی جگہ پہ پولیس چوکی تھی. بیریل تھا, وہاں پہ پولیس والا ایک بیٹھتا تھا لیکن وہ مطلب ہے جنگل کا ہی حساب کتاب کرتا تھا. مطلب ہے سکیورٹی کا ان کے لیے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بجنا سے لیں اور تقریباً پنجا گلی تک یہ تقریباً 24-25 کلومیٹر راستہ بنتا ہے. اس پہ کوئی مطلب ہے سکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے کبھی کبھی اس روڈ پہ موبائل گھومتی تھی, اس کے علاوہ اس روڈ پہ موبائل بھی نہیں آتی. اب اسپتال کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسپتال تو ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ یہاں پہلے MBBS ڈاکٹر تھا, وہ پوسٹ بھی ختم کر رہی ہے. ابھی ٹیکنیشین بیٹھا ہوا ہے, وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہمارے اسکول کے مسائل ہیں, اسکول کے مسائل یہ ہیں کہ پرائمری ہماری بچوں کی اچھی ہے. تو مین مسئلہ ہوتا ہے ہائر سیکنڈری کا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سائنس کی کلاسیں لیں, آگے جائیں, کوئی پروفیشنل تعلیم حاصل کریں اور وہ اپنے فیملی کے لیے یا علاقے کے لیے کوئی مفید ثابت ہوں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شنگلی بانڈی کے جو مسائل ہیں, جو 4-5 مسائل ہیں, ایک روڈ تباہال ہے, دوسرا گرل جو ہے وہ مڈل سکول بھی نہیں ہے, پرائمری سکول ہے لڑکیوں کے لیے, مڈل بھی نہیں ہے, اور بوائز جو ہے وہ ہائر سیکنڈری ہے لیکن اس میں سائنس کلاسز نہیں ہیں, اور جو آپ کا BHU ہے وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے. ہماری بچیاں یہاں قابل بچیاں ہیں, پڑھتی ہیں, لڑکوں کے اسکول میں پڑھتی ہیں. نہیں, شنگلی بانڈی کے لوگ ویسے بھی قابل ہیں. اس مٹی نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں, لیکن جو بندہ یہاں سے پوسٹ لے لیتا ہے, یہاں سے مطلب ہے اس ڈومیسائل پہ مطلب ہے وہ MBBS بن جاتا ہے, بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلا ہے, تو وہ علاقے کو بھول جاتے ہیں. یعنی آپ کو اپنے لوگوں سے بھی شکوہ ہے, میری اپنی فیملی سے ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ مطلب ہے جو کی پوسٹوں پہ ہیں وہ شنگلی بانڈی کو بھول گئی, کر لیتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. بانڈی شنگلی کے بہت سارے مسائل ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا بانڈی شنگلی کا روڈ ہے, مین روڈ, یہ تقریباً 96-97 میں اس کو تقریباً روڈ یہ بنا تھا, اور اس کے بعد آج تک کبھی بھی ریپیئر نہیں حبیب ہوا. تنولی صاحب تھے میرا خیال. جی MPA حبیب تنولی صاحب تھے, اور یہ اسلامک بینک کے تعاون سے بنا تھا, اور اس وقت حالانکہ ٹھیکیدار نے بہت زبردست کام کیا. آج بھی الحمدللہ ٹھیک ہے روڈ, لیکن ابھی تو اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. 28 سال ہو گئے, تقریباً 28 سال ہو گئے. سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں جی ہمارے روڈ کے لیے یہ ریپیئرنگ ہو جائے, اور روڈ کو پھر بنایا جائے, تھوڑا کشادہ بھی کیا جائے, کیونکہ ابھی کافی ٹریفک ہو گئی ہے. ڈسٹرکٹ ترغر کا بھی ہے, یہی راستہ استعمال ہوتا ہے, کافی تعداد میں وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں. تو روڈ کی توسیع ہو جائے, اس کی ریپیئرنگ ہو جائے. اور دوسرا مسئلہ ہمارا جو سب کے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے جی تعلیم کا مسئلہ ہے, اور تعلیم میں بھی فیمیل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ابھی تک 2 سے 3 یا 4 پرائمری سکول ہیں. اس کے علاوہ پوری یونین کونسل میں, اور اس کی آبادی کم از کم 30-40 ہزار آبادی ہے, اور کافی پھیلی ہوئی ہے. اور الحمدللہ یہاں پر کافی لائق اور محنت والے لوگ موجود ہیں, لیکن بچیوں کا کیریئر پرائمری کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو ہم پوری یونین کونسل کی طرف سے گزارش کی جاتی ہے حکام بالا سے, اپنے MPA صاحب سے, کہ یہ ہماری ایجوکیشن, فیمیل ایجوکیشن کی طرف توجہ دی جائے, اور یہاں پر گرلز مڈل سکول کا اجرا کیا جائے, اور پھر اس کو بعد میں اس کو ہائی کیا جائے, کیونکہ بچیوں کا ٹیلنٹ بھی موجود ہے, شوق بھی ہے, کافی تعداد میں ہیں, اور بچیوں کا یہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. اور تیسرا مسئلہ جو ہم توجہ دلا رہے ہیں آپ کی, وہ پنجا گلی کے لیے, کہ یہ پنجا گلی جو وزٹنگ پوائنٹ ہے, اس کو باقاعدہ وزٹنگ پوائنٹ کا سرٹیفکیٹ کیا جائے, تاکہ یہ ہمارا علاقہ کھل جائے. یعنی صحت افزا مقام قرار دیا جائے. جی بالکل, صحت افزا مقام قرار دیا جائے. اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارا علاقہ پورا اوپن ہو جائے گا, کھل جائے گا, دوسرا کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے, اور جو آنے والے سیاح ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ خوب لطف اندوز ہوں گے. شنگلی بانڈی میں ہم نے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ BHU ہے, وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے, ادویات نہیں ہیں. جی بالکل, جس طرح آپ کی بات ہوئی, یہاں پر BHU موجود ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو لوگوں کو بہت بڑے مسائل ہیں,
और ज़्यादातर लोग बेचारे बस यहाँ से उगी तक जाते हैं या फिर प्रभात चले जाते हैं। और इस रोड पर अगर जाते हैं तो वो और बीमार हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, रोड टूट फूट का शिकार है। तो ये हमारे मसाइल हैं जी, इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। काफ़ी सारे मसाइल जो मसाइल के तौर पर रोड है, रोड के जो अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। और इसके अलावा तालीमी लिहाज से जो फ़ीमेल साइड है, फ़ीमेल साइड पे यहाँ पर पूरी यूसी के अंदर कोई मिडिल स्कूल तक नहीं है। और प्राइमरी स्कूल जो है वो पहाड़ों की चोटियों पर 2-3 अल्लाह पाक हबीब साहब को खुश रखे उन्होंने बनाए हैं। बाकी कोई इधर जो मरकजी मकाम पर कोई प्राइमरी शुंगली स्कूल उधर नहीं है। कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। मिडल तो मिडल है, प्राइमरी भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग थोड़े साहिब इस्तात हैं वो गाड़ियाँ लगा कर उगी को जाते हैं, वहाँ पर अपनी अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो 80% 90% लोग हैं, जो वो प्राइमरी बच्चों के स्कूलों में प्राइमरी तक करा लेते हैं और फिर बच्चे जो है घरों में बैठती हैं, तालीमी सिलसिला मुनक़ती हो जाता है उनका। यूनियन कौंसिल शुंगली बांडी के मसाइल के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की, लोगों की बातें आपने सुनी। मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जो यूनियन कौंसिल शुंगली बांडी बड़े बड़े लोग इसने पैदा किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस हवाले से मंजूर जो है वो हमारे व्यूवर्स को आगाह करें। यूनियन कौंसिल शुंगली बांडी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ से लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी भी जो है वो इन सर्विस हैं। जिस तरह जहाँ हमारे शुंगली से जो है जस्टिस रज़ा मोहम्मद ख़ान सवाती जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहे हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी ला रहे हैं। और इसके साथ अभी करंटली हमारे चमरासी गांव के मेरे अंकल हैं वो अनवर ज़ेब खान, वो इस वक्त जो है सफ़ीर पाकिस्तान के तौर पर काम कर रहे हैं बर्मा में। इसके अलावा जस्टिस नईम अनवर अदलिया में जो इस वक्त भी पेशावर हाई कोर्ट में जज। जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट में जज हैं। जस्टिस इकबाल जो हैं वो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं चित्राल में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मेजर नईम इकबाल रिटायर्ड हो चुके हैं। कर्नल सलीम अख्तर साहब जो फोत हो चुके हैं, वो भी उनका ताल्लुक भी बांडी शुंगली से था। और डॉक्टर सईद जो इस वक्त शायद मानसेरा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर यासर ज़ेब जो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये चंद वो चीदा लोग हैं। सरदार मोहम्मद भी आई स्पेशलिस्ट जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। जी बिल्कुल, डॉक्टर सरदार मोहम्मद जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उगी में उनका क्लिनिक है, बहुत मशहूर है, उनका ताल्लुक भी बांडी शुंगली से। एक और सेशन जज भी हैं, मेरा ख्याल है मोहम्मद आसफ, क्या नाम है? जी हाँ, मोहम्मद आसफ साहब, उनका ताल्लुक भी बांडी शुंगली से है और वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और उनका जो है रहायशी ताल्लुक है वो भी बांडी शुंगली से है। जी, इसके अलावा मलक नेमत रहमान एडवोकेट जिनका ताल्लुक शोचनी से है। फ़िदा मोहम्मद ख़ान सवाती जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी उनका ताल्लुक भी बांडी शुंगली से। और इसके अलावा रज़ा खान, मेरा ख्याल है वो रज़ा खान के छोटे भाई हैं। जी हाँ, रज़ा मोहम्मद ख़ान जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहे, उनके छोटे भाई है फ़िदा मोहम्मद ख़ान सवाती, उनका ताल्लुक भी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने बांडी शुंगली में पैदा हुए, यहाँ बड़ी मुश्किलात से उन्होंने तालीम हासिल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि सबसे बड़ा मसला जो बांडी शुंगली में है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है लेकिन वसाइल की कमी है। जिस तरह अब्दुल मालिक भाई अनवर साहब ने आपको बताया, रोड के हवाले से और गर्ल्स स्कूल के हवाले से, ये वो मसाइल है जो अभी तक जो है वो मतलब इनके बारे में हुकूमती सतह पर ही हल हो सकते हैं। जी, हुकूमती सतह लोगों के बस की बात है नहीं। जी बिल्कुल, लोगों की बस की बात नहीं। हम अपने MPA साहब से, MNA साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मेन रोड का मसला है इसको हल किया जाए और इसके अलावा जो गर्ल्स स्कूल है ये इसको जो है इस मसले को भी फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि हमारी बच्चियाँ भी जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो, उसको अपग्रेड किया जाए। जी बिल्कुल, तकरीबन कोई 35,000 की आबादी है बांडी शुंगली की और उसमें कोई मिडिल स्कूल गर्ल्स के लिए नहीं है। तो हम MPA साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे बांडी शुंगली में गर्ल्स मिडिल स्कूल और उसको फौरी तौर पर पहले मिडल करके फिर उसको अपग्रेड करके हाई किया जाए ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उससे हम आंगा हो सकें। बहुत मेहरबानी। ये थे मंजूर अहमद जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। शुंगली बांडी के मसाइल हमने आपके सामने रख के यकीनन इकराम गाजी स्पेशली हम उन्हीं से तवक्को करेंगे। MNA साहब भी हैं, शहजादा गस्ता साहब, वो भी यकीनन ये वीडियो देखेंगे तो हमारी भी अपील होगी कि इन लोगों के मसाइल जो हैं उनके हल के लिए इक़दामात किए जाएँ ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात हैं तालीम के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं और रोड्स के हवाले से जो उनकी मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो सके। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।